السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انڈیا کے شہر آگرہ میں مغل امپائر کے دور کا بنا ہوا شاہکار، جسے دنیا آج تاج محل کے نام سے جانتی ہے، 42 ایکڑ پر پھیلا دور سے ہی چمکتا یہ مقبرہ، جہاں اپنے اندر خوبصورتی کے باغیچے سجائے ہوئے ہے، وہیں اس کے اوپر غم اور اداسی کے کئی بادل ابھی تک منڈلا رہے ہیں۔ ویسے تو یہ اپنے دور کی خوبصورت ترین بلڈنگ تھی، وہیں اسے دنیا کے چند بڑے عجوبوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس عالی شان بلڈنگ کو بنانے میں 20,000 مزدوروں اور 1,000 ہاتھیوں نے دن رات کام کیا، وہ بھی 2-4 سال نہیں بلکہ پورے 22 سالوں تک کام کرتے رہے۔ ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو موصول ہو سکے۔ چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اگر ہم اس محل کی قیمت کا اندازہ آج کے دور کے مطابق لگائیں تو سنگ مرمر کا یہ انمول مقبرہ تقریباً 8,000 کروڑ سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ اس مقبرے کے میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا بلکہ یہ مینار باہر کی طرف تھوڑا جھکے ہوئے ہیں۔ اگر ان میناروں کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تو دور سے دیکھنے میں یہ اندر کی طرف جھکے ہوئے نظر آتے۔ ان چاروں میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کی بڑی وجہ یہ تھی اگر خطرناک زلزلے کی صورت میں یہ باہر کی طرف گریں تاکہ تاج محل پر کوئی آنچ نہ آئے۔ دوستو، سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس دور میں نہ ہی کنکریٹ ہوا کرتا تھا اور نہ ہی سٹیل، لیکن پھر بھی اس عالی شان محل کو اور اس کے 40 میٹر اونچے گنبد کو کیسے تعمیر کیا گیا، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ دوستو، یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا مغل امپائر کے دور میں، جب برصغیر پر وہ قابض تھے۔ جب مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین خرم 15 سال کا ہو چکا تھا تو اس کے جنم دن پر ایک عالی شان پارٹی رکھی گئی تھی۔ خرم کیونکہ شہنشاہ کو سب سے زیادہ عزیز تھا، اس لیے ہر سال جنم دن پر خرم کو اس کے وزن کے مطابق سونے جواہرات سے تول دیتا تھا۔ خرم کے جنم دن پر شہنشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی ممتاز محل سے کر دی۔ ان دونوں کو پہلے سے ہی ایک دوسرے سے بے پناہ محبت تھی، لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس محبت کا بول بالا ہمیشہ کے لیے ہونے والا ہے۔ شہزادے خرم نے کئی جنگیں لڑی تھیں جن میں فتح حاصل کی تھی، اس لیے شہنشاہ نے اسے اس خوشی میں شاہ جہاں کے لقب سے نوازا تھا۔ شاہ جہاں کے لفظ کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہاں کی متعدد شادیاں تھیں مگر ان میں سب سے معروف اور محبوب ان کی زوجہ ارجمند بانو بیگم تھی، جنہیں ممتاز محل کا لقب دیا گیا۔ ان کی اور شاہ جہاں کی محبت مشہور ہے اور شاہ جہاں ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مغل شہنشاہ چند سالوں بعد وفات پا گئے۔ شاہ جہاں ویسے بھی مغل امپائر میں خاصا مشہور ہو چکا تھا اور شاہ جہاں کا لاڈلا بیٹا بھی تھا۔ اپنے والد کی وفات کے کچھ ہی سالوں بعد اس نے باپ کی کرسی سنبھالی اور پوری مغل امپائر اس شہنشاہ سے خوش تھی۔ کرسی پر بیٹھے ابھی 1 سال ہی گزرا تھا اور مغل امپائر کو ایک اور جنگ کا مقابلہ کرنا پڑا۔ جنگ جاری رہی اور اس جنگ میں بھی شاہ جہاں کو زبردست کامیابی ملی۔ ابھی شاہ جہاں جشن مناتے لیکن ان کو ایک بری خبر سے آگاہ کیا گیا۔ ممتاز محل جو کہ تقریباً 13ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، حالت بگڑتی گئی اور وہ اس دنیا سے 17 جون 1631 کو چل بسی۔ یہ خبر شاہ جہاں پر آگ بن کر گری اور پوری مغلیہ سلطنت ماتم میں بدل گئی۔ شاہ جہاں جو ممتاز محل سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس کے غم کو سر پر سوار کر لیا اور اگلے 6 دنوں تک شاہ جہاں نے کچھ بھی نہیں کھایا اور کئی سالوں تک اس غم میں کڑتے رہے۔ اپنی پہلی بیوی کی وفات کے بعد انہوں نے تقریباً 2-3 سالوں تک کسی قسم کی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا۔
ممتاز محل کی ایک خواہش تھی کہ ان کے مرنے کے بعد اس کی قبر دنیا کے خوبصورت ترین مقبرے میں بنائی جائے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی پوری دولت وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ممتاز کے گزرنے کے تقریباً چند ماہ بعد تاج محل کی تعمیر کا کام بڑے زور و شور سے شروع کر دیا گیا۔ تقریباً 20,000 مزدور اور 1,000 ہاتھیوں نے اس کام میں حصہ لیا۔ پوری سلطنت سے شاہ جہاں کے حکم پر مزدوروں کو بلوایا گیا۔ مزدوروں کے کئی لشکر شاہ جہاں کے حکم پر آگرہ بلوا لیے گئے تھے۔ ممتاز محل کی قبر یمنا ریور کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ ریور کے ساتھ والی زمین کیونکہ نارمل ہوتی ہے، اس لیے اس دریا والی زمین پر کئی کنویں کھودے گئے تاکہ اس محل کی بنیادوں کو مضبوط بنایا جا سکے۔ ان کنووں کو تب تک کھودا گیا جب تک نیچے خشک زمین نہیں آ جاتی تھی۔ اس کے بعد ان کنووں کو پتھروں اور مٹی کے گارے سے بھرا گیا۔ ان کنووں کو بھرنے کے بعد ان پر مینار کھڑے کیے گئے۔ تاج محل کی تعمیر چونکہ 20,000 مزدوروں اور 1,000 ہاتھی سے کام لیا گیا تھا، تاج محل کی تعمیر میں سفید سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا تھا، جو خصوصی طور پر راجستھان کے مقام مکرانہ سے لایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ عمارت میں قیمتی پتھروں اور نقش و نگار کا بھی استعمال کیا گیا، جن میں فیروزہ، یاقوت اور دیگر قیمتی پتھر شامل ہیں۔ اس عظیم و شان عمارت کی تعمیر کے لیے بڑی مقدار میں سنگ مرمر اور دیگر تعمیراتی مواد کو دور دراز کے علاقوں سے لایا گیا تھا۔ ان بھاری پتھروں اور مواد کو تعمیراتی مقام تک پہنچانے کے لیے ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ ہاتھی نہ صرف تعمیراتی مواد کو کھینچنے اور اٹھانے کے لیے بلکہ عمارت کے مختلف حصوں کی تعمیر کے دوران اونچائی تک مواد پہنچانے میں بھی مددگار ثابت ہوئے۔ تاج محل کے ڈیزائن کا آئیڈیا شاہ جہاں نے اپنے باپ دادا کے محلوں سے لیا تھا۔ بلڈنگ کو بنانے کے لیے کروڑوں اینٹوں کا استعمال کیا گیا۔ اس بلڈنگ کو بنانا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ اس پر بے بہا پیسوں کا استعمال ہو رہا تھا۔ ہر گزرتے دن شاہی خزانہ خالی ہوتا جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے جب اس بلڈنگ کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا، ارد گرد کے علاقوں میں اناج کی قلت پڑ گئی تھی۔ 20,000 مزدور، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، شاہ جہاں نے ارد گرد کے تمام علاقوں سے اناج آگرہ منگوا لیا تھا۔ بلڈنگ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس پر سنگ مرمر کا کام شروع ہوا۔ اس بلڈنگ کا جو گنبد ہے، آج کے انجینئر بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ 40 میٹر لمبا گنبد بغیر سٹیل اور کنکریٹ کے بنانا اتنا آسان نہیں تھا۔ تاج محل کی خاص باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس محل کے رنگ دن کے مختلف اوقات میں بدلتے ہیں۔ مثلا صبح کے وقت یہ گلابی، دن میں سفید اور رات کو سنہری نظر آتا ہے۔ 22 سالوں کا عرصہ گزر جانے کے بعد آخر کار اس محل کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی۔ شاہ جہاں نے اپنی بیوی کی محبت میں اتنا بڑا عالی شان محل بنا دیا اور اپنی بیوی کے نام سے ہی ممتاز محل سے اس کا نام تاج محل رکھ دیا۔ اس کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں نے اسے ممتاز محل کی آخری آرام گاہ قرار دیا اور خود بھی وفات کے بعد یہیں دفن ہوئے۔ تاج محل آج بھی دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک عظیم الشان اور یادگار مقام ہے، جو محبت اور فن تعمیر کا منفرد شاہکار ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ شکریہ۔